اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار بصر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت رکھے، کرم فرمائے، مشکلیں حل فرمائے، مرادیں پوری فرمائے۔ پھر ہم انشاءاللہ سنتے ہیں شان غوث اعظم دستگیر کرامت حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی دستگیر۔ اللہ نے آپ کو ہر شے پر حکومت دی تھی اور کن فیکن والی بات تھی۔ محی الدین محبوب سبحانی نہ جانے اللہ ہی جانے اللہ والوں کے مرتبے۔ ہم تو کچھ کتابوں سے سنتے ہیں، سناتے ہیں اور دل کو ان کی محبت سے منور کرتے ہیں۔ خالی دل میں عشق اور خوف ان کے نام سے بھرتے ہیں اور ہماری دین و دنیا ہم کامیاب کرتے ہیں۔ جیسے آج سنتے چلے جا رہے ہیں کرامت، مجاہدہ اور آپ کی حکومت۔ شیطان کو بھگانا آپ کا کام، جنوں انسانوں پر حکومت کرنا آپ کا کام۔ جیسے حضرت شیخ سیری رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر نے فرمایا، میں جب بغداد چھوڑ کر بیابانوں میں رہنے لگا تو شیطانی انسانی شکلوں میں انسان کی شکلوں میں آتے اور ہر قسم کے وسوسے، ڈر، خوف مجھے دیتے اور ڈراؤنی صورت لے کر آتے، مجھ پر آگ کے گولے برساتے۔ میں نے اپنے دل میں ان سے لڑنے کے لیے حوصلہ اور ہمت اور جرأت بھی کر لی تھی اور مجھے حاتب غیب سے آواز بھی آتی تھی، اے عبدالقادر اٹھو، ان کا مقابلہ کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ سبحان اللہ۔ جب میں ان کا مقابلہ کرتا تو وہ فرار ہو جاتے۔ ایک شیطان نے مجھے کہا، یہ جگہ چھوڑ کر چلے جا ورنہ میں تیرا برا حال کر دوں گا۔ میں نے آگے بڑھ کر، وہ اس پاک فرماتے ہیں، میں نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ایک تماچا مارا، ایک گھسا مارا
جس سے وہ الٹ پیر بھاگ گیا، اور پھر میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا، وہ شیطان جل کر خاک ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دن میں نہایت بدصورت شخص، ایک دن نہایت بدصورت شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میں ابلیس ہوں، آپ نے مجھے میرے ساتھیوں کو تنگ کیا ہے اور پریشان کیا ہے، کچھ لوگوں کو جلا دیا ہے، تو یہاں سے چلا جا۔ پھر اچانک ایک غیبی ہاتھ نمودار ہوا اور اس کے سر پر ضرب لگانے لگا اور وہ زمین کے اندر دھس گیا۔ پھر دوبارہ ہوا نمودار، پھر ہاتھ میں بھڑکتے شعلے تھے، اس کے ہاتھ میں بھڑکتے شعلے تھے اور مجھ سے جنگ کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر ایک نقاب پوش گھوڑے سوار آیا اور اس نے میرے ہاتھ میں تلوار دی اور کہا، اے عبد القادر جیلانی، یہ لو تلوار۔ شیطان نے وہ جب تلوار دیکھی تو الٹے پیر بھاگا اور بھاگ گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو شہید عبداللہ بن احمد علی بن بغدادی اززی رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ میری ایک بیٹی کنواری تھی، نام فاطمہ تھا، گھر کی چھت پر چڑھی تھی تو اس سے کوئی اٹھا کر لے گیا۔ اس وقت میری بیٹی کی عمر 16 سال کی تھی۔ میں نے حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ میں عرض کی ہاتھ جوڑ کر اور کہا، حضور، چھت سے میری بیٹی غائب ہے فاطمہ، اور بغداد کے کچھ محلوں میں جہاں ہماری پہچان ہے، جہاں بچی جاتی ہے، وہاں ایک دوسرے سے معلوم کیا مگر بیٹی ملی نہیں۔ آپ نے فرمایا، اس وقت نہ مراقبہ کیا نہ آنکھیں بند کی، فوراً آپ نے فرمایا، تم آج رات خرق ویرانے میں جاؤ اور تلخمس جو قلعے ہیں وہاں، اس قلعے میں 5ویں قلعے میں جاؤ، 5ویں قلعے پر بیٹھو اور اپنے ارد گرد دائرہ کھینچ لو، اور دائرہ کھینچتے وقت یہ پڑھو، بسم اللہ علی نیت عبد القادر جیلانی، یعنی یہ نیت کرو، اور پھر جب رات بڑھے گی تو جنوں کے گروہ مختلف شکلوں میں تمہارے نزدیک سے گزرے گی، تم انہیں دیکھ کر گھبرانا نہیں، خوف زدہ نہ ہونا۔ جب صبح ہو جائے گی، صبح سویرے جب ہو جائے گی تو جن کا بادشاہ ایک جماعت کے ہمراہ گزرے گا، اور وہ تجھے دیکھ کر پوچھے گا، تو پھر اسے بتانا، مجھے عبد القادر نے بھیجا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت ابو سعید کہ میں نے حکم کی تعمیر کی اور آپ کے فرمان کے مطابق دائرہ کھینچا، نیت کی، پھر دیر رات کو ڈراؤنی شکلوں والے جن لوگ گزرتے رہے مگر کوئی دائرے کے نزدیک نہیں آتا تھا۔ صبح سویرا یعنی فجر سے پہلے سویرا ہوا تو جن کا بادشاہ بھی آیا، گھوڑے پہ سوار تھا، مجھے دیکھ کر یہ کہنے لگا، کیا بات ہے، کیا حاجت ہے تمہاری؟
تو میں نے یہ کہا مجھے عبد القادر نے بھیجا ہے، جیلانی سرکار نے۔ بس میں نے حضور کا نام لیا، غوث پاک کا، وہ فوراً گھوڑے سے نیچے اترا اور میرے پاس ادب سے بیٹھا، زمین کو بوسہ دیتے ہوئے دائرے کے کنارے بیٹھ گیا اور بیٹھ کر کہنے لگا، کیا بات ہے، کیا حکم ہے پیروں کے پیر دستگیر کا؟ سبحان اللہ۔ میں نے جو بات تھی وہ بتائی کہ میری لڑکی کو چھت سے کوئی لے گیا ہے اور شک ہے کہ کوئی جن ہو۔ بادشاہ نے ایک جن کو حکم دیا کہ دیکھو اس کی لڑکی کو کس نے اٹھایا ہے، اور خود بیٹھا رہا میرے پاس۔ تھوڑی دیر میں خبر لے کر ایک جن آیا، کہا ایک سرکش جن کو پکڑ لائے۔ وہ جن آیا اور جن کو بھی پکڑ کے لائے۔ آپ فرماتے ہیں ساتھ میں میری بیٹی بھی تھی۔ جنوں کے بادشاہ نے کہا یہ ملک چین کا سرکش جن ہے، چین کا جن ہے۔ بادشاہ نے اس کو مخاطب ہو کر کہا، کیا تمہیں قطب وقت کے قدموں کے نیچے رہ کر لڑکی اٹھانے کی ضرورت کی؟ یعنی غوث پاک کہ بغداد میں جنگلوں میں ہم رہتے ہیں اور تم ایسی حرکت کرتے ہو۔ اور پھر اس سرکش سے پوچھا لڑکی کو کیوں اٹھایا؟ تو جن نے کہا میں اس پر عاشق ہو گیا ہوں۔ بادشاہ نے جن کی یہ بات سن کر فوراً تلوار نکالی اور سر قلم کر دیا اور میری بیٹی کو میرے حوالے کر دیا۔ میں نے بادشاہ جن سے کہا تم نے حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم بجایا، شکریہ۔ تو کہا نہیں، ہمیں غوث پاک محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم بجانے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ پھر کہا وہ جن کے بادشاہ نے، وہ گھر بیٹھے، وہ غوث پاک کی شان میں، وہ گھر بیٹھے ہم جیسے سرکشوں کو دیکھ لیتے ہیں، خواہ کتنی ہی دور کیوں نہ ہو، جب اللہ جل شانہ نے آپ کو جو مقرر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ جنوں اور انسانوں پر بھی آپ کی قدرت ہے۔ شان کریمی آپ کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبوب سبحانی جو ماشاءاللہ تھے، حقیقت کو بھی خواب میں بدل دیتے، جیسے حضرت ابو الشعود حرمی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ابو المظفر الحسن بن نعیمی نامی ایک تاجر جو حضرت شیخ حماد دباس رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہتا تھا اور اس کا مرید تھا، وہ اجازت لینے کے لیے کہ حضور میں ملک شام کی جانب مال کی تجارت لے کر جانا چاہتا ہوں اور میرا قافلہ تیار ہے، 700 دینار کا مال بھی ہے۔ تو حضرت حماد دباس رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھیں بند کی، مراقبہ کیا اور پھر کہا
اس سال سفر نہ کرو، کیوں؟ تم سفر کرو گے تو قتل ہو جاؤ گے اور تمہارا مال و اسباب بھی لوٹ لیا جائے گا۔ یہ پیر و مرشد تھے، اور تصور کر کے مراقبہ کر کے دیکھ لیا حقیقت کیا ہے۔ حضرت حماد بن دباس رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر وہ تعزیر حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حضرت حماد دباس رحمۃ اللہ علیہ کی ساری بات سنا دی۔ آپ نے فرمایا تم سفر کرنا چاہتے ہو؟ سبحان اللہ، اگر سفر کرنا چاہتے ہو اور تمہیں جانا ہے تو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ کہا کہ حضور مگر ایسی بات ہے، کہا کوئی فکر نہ کرو، میں تمہارا ضامن ہوں۔ آپ کا فرمان سن کر وہ سامان تجارت لے کر ملک شام روانہ ہو گیا۔ اپنا تمام مال فروخت کرنے کے بعد نفع بھی ہوا، وہ تاجر اپنے کسی کام سے حلب گیا، حلب پیشاب خانہ گیا، اور اس نے 1000 دینار طاق میں رکھ دیے، اور فارغ ہو کر ہماؤں سے ہر چیز سے فارغ ہو کر جلدی جلدی واپس آ گیا۔ تھکان تھی، سفر تھا تو تھک گیا تھا، اور جا کے وہ ایک درخت کے سائے آرام کرنے لگا۔ خواب میں اس نے دیکھا، خواب میں کہ کچھ عرب